بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں خلیفہ۔ بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا؟ انہوں نے کہا کہ پھر کون سا نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، ایسا آپ خلیفہ بنائیں گے؟ اور خورنہ ریزیاں کرے گا۔ خورنہ ریزیاں مینس کے قتل کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور تیری پاکی بولتے ہیں، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی سارے دنیاوی نام سب کچھ تمام اشیاء کے نام سکھائے تھے۔ پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے، سب اشیاء کو ملائکہ فرشتے کہتے ہیں ان کو۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا سچے ہو اگر تم، ان کے نام تو بتاؤ۔ انہوں نے کافروں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو نا تو ان اشیاء کے نام بتاؤ جو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ بولی پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ نہیں مگر تم نے ہمیں سکھایا۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ۔ فرمایا اے آدم بتا دیں انہیں سب اشیاء کے نام۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، اشیاء کے نام جب اس نے یعنی آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے سب کو ان کے نام بتا دیے، قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ۔ فرمایا آدم یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی سب چیزوں کو۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ بے شک ایسا سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کون ہے؟ کافر، شیطان۔ ابا واستکبر وکان منا، منکر ہوا اور غرور کیا۔ اس میں تھوڑی سی غرور آیا تھا کہ میں جس انسان میں میں ہوں نا اسے ہی غرور کہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شیطان میں شامل نہ ہوں، اپنی اس میں کو ختم کرے، کیونکہ جنت میں سب کچھ تھا سوائے عاجزی کے، ابھی بھی سب کچھ ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں ہر دنیاوی چیز ہے، ہر طرح کی چیز ہے، وہ چیز ہے جو ہمیں ضرورت ہے، اشیاء کی ہے، کھانے پینے کی ہے، پہننے کی ہے، اوڑھنے کی ہے، لیکن جنت میں عاجزی نہیں ہے، جو کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، انہوں نے تحفہ دیا تھا آپ اللہ تعالیٰ کو۔ وَقَانَ مِنَّا، اور کافر کافرین ہو گیا۔ شیطان کافر ہی ہے نا، کافروں کی جڑ ہے وہ، ادھر سے تو وہی تو سب کو کافر بناتا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔
اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر نہیں تھا پہلے اتارا گیا، وہ جنت میں ہی تھے، وہ وہیں کھانا پینا تھا ان کا اپنی زوجہ کے ساتھ، ان کو کسی طرح کی روک ٹوک نہیں تھی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیڑ کے پاس جانے سے منع کیا تھا کہ اس پیڑ کے پاس نہیں جانا، بقایا جس مطلب ہر حد کہتے ہیں نا ہر چیز محدود میں رہتی ہے، تو ان کو بھی محدود بتائی گئی تھی کہ ہر جگہ جاؤ، ہر چیز کھاؤ پیو، جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن اس پیڑ کے پاس نہیں جانا۔ فَأَزَاغَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی، غلطی کروا دی، اور جہاں رہتے تھے وہاں سے الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو۔ کہ شیطان نے مغروری کی تھی نا، مغرور ہوا تھا، تب اس نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو اس کو بہکائے گا جو کہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی بغض ہوگا، تھوڑا سا بھی ہوگا، مطلب اس کا ایمان پورا مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن شیطان تو شیطان ہی ہوا نا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس طرف راغب کیا جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا تھا، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم آسمان سے جنت سے نیچے اتر جاؤ، مطلب زمین پہ آ جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا دشمن۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تمہیں زمین میں رہنا ہے اور اسی میں اب تھوڑا وقت گزارنا ہے۔ فَتَعَلَّقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی مطلب غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمے سیکھے جس کی بنا پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور ان کی توبہ قابل قبول ہوئی، ان کی توبہ قبول کی گئی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کوئی غم ہوگا۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر کریں گے اور کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ کہ جو تو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتیں جھٹلاتے ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم وأوفوا بالعہد اوفوا بعہدکم وإیاہ فارہبون، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول الکافرین بہ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ کہ شیطان کی باتوں میں نہ آؤ، ایمان لاؤ صرف اللہ پر اور اس قرآن مجید پر جو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہمارے لیے اتاری ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، کہ میری جو آیتیں ہیں نا ان کو تھوڑی قیمتوں میں نہ لاؤ، ان کو جو لوگ پیسے دے کے خرید لیتے ہیں آیتیں ان میں ملوث نہ ہو۔ وَإِیَّاہِ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرو، میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ وَلَا، اور تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دیکھیں ادھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی شاید بتایا ہوگا، پچھلے کام میں بھی جو میں نے آپ کو لیسن پڑھایا تھا
اس میں بھی یہی بتایا تھا کہ زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ہماری جمع کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ 100 200 50 1000 اتنی دی جائے. ہم ایک 10 روپے بھی دیں تو اللہ تعالیٰ اس 10 گنا دیتے ہیں اس کا اجر ہمیں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. کتاب کس کو کون سی کہا گیا ہے؟ قرآن مجید. کتاب افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ کہ تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، اس کو استعمال کرو، دماغ دیا ہے استعمال کرنے کے لیے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر کرو اور نماز سے مدد چاہو کہ صبر بہت بڑی طاقت ہے، اور یہی ہماری کہتے ہیں کہ سب کاموں کی یہ جڑ ہے ہماری. اگر ہمیں صبر آ جائے نا کسی کام میں تو سمجھے ہم نے سب کچھ پا لیا، اللہ کو بھی پا لیا ہے. اور صبر اور نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. نماز اور صبر سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. یہ آیت اتنی کو امپورٹنٹ ہے نا کہ یہ سمجھی جائے نا تو سارا نچوڑ یہی ہے. اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں. کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے نماز بھاری نہیں ہے کہ جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، مطلب کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم ابھی نماز پڑھی ہے نا فجر کی فار ایگزامپل، تو دل چاہتا ہے کہ جلدی سے ظہر کا ٹائم ہو جائے، جی ہم نے ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے. تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو جی زبردستی جی اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ہم کیسے کریں، جی کیا کریں، دل ہی نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی فرض ہے جی ہم نے پڑھنی ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پڑھایا جائے گا بہت جلد. آگے کافی لیٹ ہو گئے تھے تو لیکن چلیں انشاءاللہ.